اللہ کے رسول بیمار ہوئے، آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا، ایک نظام بنایا تھا. آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ باری باری ہر بیوی کے پاس جاتے تھے. دن متعین تھا، کسی کے یہاں اتوار کو، کسی کے یہاں سوموار کو، کسی کے یہاں منگل کو، دن متعین تھا. بیماری کا آغاز ہوا، آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے اجازت طلب کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیماری کے یہ اوقات اپنی بیوی عائشہ کے گھر میں گزاروں. تمام بیویوں نے خوشی خوشی کھلے دل سے اجازت دی، یا رسول اللہ آپ جس بیوی کے گھر میں جانا چاہیں رہ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنے باقی ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو سہارا دیتے ہوئے اما عائشہ کے حجرے میں لے. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی وفات سوموار کو ہوتی ہے، جمعرات کا دن آتا ہے. وفات سے 4 روز پہلے کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول کی بیماری کی شدت بڑھ رہی ہے. آپ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں حریقوا علی من 7 قرب لم تحلل اوقیتہن، ایسا کرو، میں اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں، 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ، 7 الگ الگ مشکیزے کا پانی لاؤ اور میرے اوپر وہ پانی ڈالو. اما عائشہ فرماتی ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی مشکیزے میں بھر کے لایا گیا، اور حضرت حفصہ کا ایک بہت بڑا ٹب تھا، اس ٹب کے اندر اللہ کے رسول کو بٹھایا ہم لوگوں نے، اور آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے، امہات المومنین نے آپ کے اوپر پانی ڈال کر کے آپ کو نہلایا. جب آپ نے 7 الگ الگ مشکیزوں کے پانی سے آپ نے غسل کیا، آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی. آپ نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی، اور اس کے بعد آپ صحابہ کے مجمع میں آئے، مسجد میں آئے، منبر پر آئے، اور آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں خاص طور سے امت کو تلقین. آپ نے فرمایا اما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الانصار، اے لوگو ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور میرے جو انصار صحابہ ہیں ان کی نسلیں کم ہوتی چلی جائیں گی، وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. حتی یکونوا فی الناس بمنزلۃ الملح فی الطعام، جیسے کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے، میرے انصار صحابہ کی تعداد لوگوں کے درمیان اتنی بچے گی. اے لوگو اگر تم میں سے کسی کو حکومت مل جائے، اگر پاور مل جائے، اگر اقتدار مل جائے، فَلْيَقْبَلْ عَنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، تو میرے انصار صحابہ کے ساتھ بھلائی کرنا، وہ نیکی کریں تو ان کی نیکی کو قبول کرنا، ان سے خطا ہو جائے تو درگزر کرنا، ان کے ساتھ خاص طور سے اچھا سلوک کرنا. حدیث کے راوی کہتے عبداللہ ابن عباس، یہ رسول کا آخری خطبہ تھا جو ہم نے سنا. اسی بیماری کے ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ چڑھے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اپنے اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی زندگی لے لے، دنیا کی نعمتیں لے لے، اور چاہے تو وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کی نعمتیں لے لے. اللہ نے اپنے اس بندے کو اختیار دیا کہ تو دنیا کی نعمتوں کو چاہے لے لے، چاہے اللہ کے پاس آ کر کے اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو جائے. فاختار ما عنده، اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کا انتخاب کیا، اپنے رب کے پاس کی نعمتوں کا انتخاب کیا. ابھی نبی نے اتنا جملہ کہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہو رہی تھی، اللہ کے رسول تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، ایک جنرل بات کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو ایسا اختیار دیا ہے. یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں، اور یہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں احساس ہوا، ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول یہ بتا رہے تھے کہ اب میرا رب مجھے بلا رہا ہے، اب میرا اپنے رب کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی چکا چوند سے دور اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں. اور اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور رسول کی مراد کو اور رسول کی بات کے مقصد کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھنے والا تھا وہ ابو بکر. اپنے اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو ان من امن الناس علی
فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، اے لوگو میرے اوپر اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے، اپنی سنگت کے ذریعے، اپنے ساتھ کے ذریعے اگر سب سے زیادہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر کا احسان ہے۔ میں ابو بکر کا احسان اپنے اوپر مانتا ہوں، سب سے زیادہ اپنے مال اور اپنی زندگی کے اوقات کے ذریعے اگر کسی نے احسان کیا ہے تو ابو بکر۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وَلَكِنَّ أُخُوَّةَ الْإِسْلام، لیکن اسلام نے جو دوستی ہمارے بیچ میں قائم کی ہے، اسلام نے جو بھائی چارہ قائم کیا ہے وہ کافی ہے۔ میں اللہ کا خلیل ہوں، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد سے لگے ہوئے بعض صحابہ کے دروازے تھے، آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا دروازہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، ابو بکر کے دروازے کو کوئی چھیڑنے کی کوشش۔ اسی بیماری کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بے چین تھے آپ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یطرح خمیصۃ لہ علی وجہ، اللہ کے نبی چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ چادر آپ اپنے اوپر ڈال لیتے، اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے، اپنا سر ڈھانپ لیتے، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا، اور جب آپ کا دم گھٹنے لگتا، آپ کے اوپر غشی طاری ہونے لگتی، آپ چادر ہٹا دیتے۔ بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، اس بے چینی کے عالم میں میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے مسجد کو قبر بنا لیا، قبر کو مسجد بنا لیا، انہوں نے مسجد اور قبر کو آپس میں جوڑ لیا۔ یہود و نصارہ کی اس قبر پرستی پر رسول نے اپنے آخری وقت میں لعنت کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں میرے بھائی، جس رسول نے اپنے آخری وقت میں قبر پرستی پر لعنت کی ہے، آج اس رسول کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد آج قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں پر اور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارموں پر آج مزارات اور قبریں بنی ہیں، اور وہاں پوجا پاٹ اور عبادت ہو رہی ہے، سر جھکائے جا رہے ہیں، دھاگے باندھے جا رہے ہیں، مرادیں مانگی جا رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں۔ یہ رسول سے کیسی محبت ہے میرے بھائی، کہ جس رسول نے اپنی آخری وقت میں، اپنی وفات کے چند روز پہلے جس رسول نے لعنت کی ہے اس عمل پر، اسے شرک تک پہنچانے والا عمل قرار دیا ہے، اس عمل میں آج امت کی اکثریت